إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه أبو داود رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین سب قسم کی تعریف توصیف کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ میرا موضوع سخن ہے حاجت مندوں کے کام آنا ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی وہ سورہ حج کی آیت کریمہ ہے سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا بیان فرماتا ہے اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو رکوع کرو اور سجدے کرو اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرو یعنی یہ تین باتیں تھیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے تعلق سے رکوع کرو سجدے کرو اور اللہ کی عبادت کرو
اور آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور بھلائی کے کام کرو، خیر کے کاموں کو کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو خیر اور بھلائی کے کام اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد اس کا تذکرہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے خیر اور بھلائی کے کام بہت سارے ہیں، لیکن انہی میں سے ایک کام ہے ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا، ان کی ضرورت میں کام آ جانا۔ اور یاد رکھیے ایک حاجت مند، ایک ضرورت مند صرف کھانے یا پہننے ہی کا وہ محتاج نہیں ہوتا، بلکہ ضرورتیں انسان کی مختلف قسم کی ہوا کرتی۔ کسی کے تن میں لباس نہیں تو وہ لباس کا محتاج ہے، کسی کے لیے کھانا نہیں تو وہ کھانے کا محتاج ہے، کسی کے پاس نوکری نہیں تو وہ نوکری کا محتاج ہے، کوئی بیمار ہے تو دوا کے لیے پیسے کا محتاج ہے، کوئی کسی کام میں لگنا چاہتا ہے لیکن اس کا پاس اتنا شعور نہیں تو گویا مشورے کا محتاج ہے، تو کوئی اپنی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے کہ کوئی مجھے رہنمائی کرے، گائیڈ لائن دے جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ غرض یہ کہ انسان بہت ساری ضروریات میں سے کسی ایک ضرورت سے گھر جاتا ہے، مختلف قسم کی ضرورتیں ہوتی ہیں، ان ضروریات میں ہم کام آ جائیں تو ہم اپنے لیے بھی بھلائی کر رہے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی بھلائی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ سیوا، دوسروں کے کام آنا، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنا، یہ انبیاء کرام کا سیوا رہا۔ یہ اخلاق نبویات میں سے ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے، جہاں ان کے بہت سارے صفات ان کے اندر تھی، وہی ایک صفت، سب سے اہم صفت حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کرنا تھا۔ میں مثال کے طور پر صرف 2 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اب لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، سرزمین مصر کے اندر آپ وہاں سے ہجرت کرتے ہیں، فرعون کی پولیس آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے، آپ کو پکڑنا چاہتی ہے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدین پہنچتے ہیں، اور مدین میں ایک وادی میں پہنچتے ہیں، ایک پنگھٹ میں جہاں پانی ہے اور لوگ پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں دور کھڑے 2 لڑکیوں کو آپ پاتے ہیں۔ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اللہ رب العالمین نے بیان کیا، وہاں آپ نے 2 لڑکیوں کو اپنی بکریاں لیے ہوئے کھڑی پایا۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، اور وہ پہلے سے آئی ہوئی ہے پھر بھی پانی نہیں پلا رہی۔ اخلاق والی لڑکیاں مردوں کی موجودگی میں مسجدوں کے ازدحام اور بھیڑ میں جانا نہیں چاہتی، اسی لیے الگ کھڑی ہے۔ آپ نے جا کر کے وہاں پوچھا، ایک تو خود بے یار و مددگار ہے، مصر سے مدین آئے ہوئے ہیں، نہ کوئی پہچان ہے، نہ اور کچھ ہے، نہ کوئی سہارا ہے۔ ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام ان دونوں بچیوں سے سوال کرتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تب ان لوگوں نے جواب دیا، لا نسقی حتی یصدر الرعاء، حتی یصدر الرعاء، کہا کہ جب تک یہ چرواہے پانی نہ پلا لے جائیں اور یہاں سے فارغ نہ ہو جائیں، ہم پانی نہیں پلا سکتے۔ لوگوں کے بھیڑ میں کیسے ہم جائیں؟ اور ہمارے والد محترم بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ آپ نے فوراً بکریاں ان دونوں سے لے لی اور پانی پلا کر آپ نے واپس دے دیا کہ جاؤ تم اپنی بکریوں کو لے کر واپس جاؤ۔ وہاں آپ نے مدد کی، خود مدد کی ضرورت ہے انہیں، مصر سے آئے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس،
ایسے وقت میں دو لڑکیوں کی مدد کر کے اللہ رب العالمین سے فوراً مدد کرنے کے بعد سائے کی طرف جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے گہار لگاتے ہیں. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ رب العالمین میں تیرا محتاج ہوں، جو کچھ بھی تیری جانب سے خیر نازل ہو اور تو نازل کرنے والا ہے میں اس کا محتاج ہوں. آج مجھے ضرورت ہے اس لیے کہ نہ میرے لیے کھانا یہاں ہے، نہ پہننا یہاں ہے، نہ رہنے کے لیے کوئی مکان ہے، بلکہ میں دوسرے شہر سے یہاں آیا ہوں. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی مدد کرتے ہیں. اس کی بدولت میں اللہ رب العالمین کتنا بڑا صلہ لیتا ہے یہ آپ ان واقعات سے بخوبی جان سکتے ہیں. اللہ نے مکان بھی دیا، اللہ رب العالمین نے نوکری بھی دی، اللہ رب العالمین نے بیوی بھی عطا کر دی، یعنی ہر چیز مہیا تھی. ایسے ہی آپ دیکھیے ایک دوسرے نبی جو ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا کیا معاملہ تھا. مدینے کے اندر جو حاجت مند ہوتے تھے ان میں ایک طبقہ غلاموں اور لونڈیوں کا طبقہ تھا. کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت پہنچتی یا پریشانی پہنچتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام پہنچتا یا لونڈی فوراً پہنچ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی. بخاری کی ایک روایت دیکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کانت الامۃ من ایماء اہل المدینہ جاءت لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت. کہ مدینہ کی گلیوں میں سے کسی گلی سے کوئی لونڈی آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے، نبی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لے جانا چاہتی تو اللہ کے رسول کھینچے کھینچے چلے جاتے اور جو ضرورت ہوتی اس ضرورت کو آپ مکمل کر کے واپس آیا کرتے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیوا تھا. اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی جان پر خطرے کا احساس آپ کر رہے تھے کہ میری جان نہ چلی جائے، جب وحی نازل ہو رہی تھی، ایسے وقت میں بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو سہارا دیا تھا اور جو ڈھارس بتلایا تھا وہ یہی تھا کہ آپ لوگوں کے کام آنے والے ہیں. صحیح بخاری کی آپ روایت اٹھائیے، حدیث نمبر 3 اور 4 کے اندر یہ ذکر ہے اور موجود ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس پلٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی. اس وقت آپ گھر واپس پہنچے اور آپ گھبرائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے. ایسے وقت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کیا جواب دیا تھا، واللہ ما یخزیک اللہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقسم المعدوم وتقری السیف وتعین علی نواہب الحق. کہا ہرگز نہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتہ جوڑنے والے، اس لیے کہ آپ کمزوروں کے بوجھ کو اٹھانے والے ہیں، اس لیے کہ آپ کمزوروں کو کما کر دینے والے ہیں، اس لیے کہ آپ حق والوں کے ساتھ مصیبت کے وقت بھی کھڑے رہتے ہیں. یعنی تمام کی تمام جو باتیں بتائی تھی وہ دوسروں کی مدد کے تعلق سے تھی کہ جو یہ کام کرنے والے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، لوگوں کے لیے کماتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین ہلاک نہیں کرتا. یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے. تو یہ تو مثالیں تھیں. ان نبوی طریقوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ جو بھی پریشان حال ہو اور مصیبت زدہ ہو، ایسے لوگوں کی ہمیں ضرور مدد کرنی چاہیے. معاشرے کے اندر ایک طبقہ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا طبقہ ہے. اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟
اور اس کا فائدہ بھی کیا بتلایا. آپ غور کیجیے، بخاری کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بیوہ عورتوں کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی اسے کسی طریقے سے کھانا پینا مہیا ہو جائے، یا اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے یا دوسرا نکاح ہو جائے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، یا مسکین کو مدد کرنے کے لیے کوشش میں لگا رہتا ہے. مدد تو خود اپنا پیسہ نہیں دے پاتا لیکن دوسرے سے دلانے میں کوشش بھی کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کل مجاہد فی سبیل اللہ، ایسا بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند. آگے اور مزید فرمایا راتوں رات جو نمازیں پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں، اس سے بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو مسکینوں اور بیواؤں کی مدد میں لگا رہتا ہے ان کو اس سے بڑھ کر صلہ کیا جاتا ہے. او القائم اللیل او الصائم النہار، قیام اللیل ادا کرنے والے بندے کے مانند ہے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کے مانند ہے ایسا بندہ. تو کتنی بڑی فضیلت ہے. دوسروں کا کام آ جانا گویا کہ خیر ہی خیر ہمارے لیے. اور یہی نہیں بلکہ اس سے ایک اور فائدہ ہمیں جو ملتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں مل جاتی ہے. اعمال میں سب سے محبوب عمل بھی اللہ کے رسول کے نزدیک یہی ہے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں جس کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا اور تینوں بندوں سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور تینوں کے تینوں دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کی باتیں. دیکھیے عبداللہ بن عمرو راوی حدیث ہیں اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الى اللہ سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. کہا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ سب سے زیادہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے کام میں زیادہ آنے والا ہو. اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ وہی پسندیدہ ہے. اور آگے فرمایا اب بندوں کے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے. کہا کہ بندوں میں سب سے جو بہتر اعمال ہے وہ یہ کہ بندہ اپنے بھائی کو خوشی پہنچائے. اب ظاہر سی بات ہے جب کسی کی مدد کی جائے گی، جب اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی تو بندہ خوش ہو جائے گا. اور مدد کیسی ہونی چاہیے، کس طریقے سے، اور واضح کرتے ہوئے کہا تکشف عنہ کربۃ، اس کے اوپر کوئی مصیبت ہو تو اس مصیبت کو دور کر دو، یا اس کے اوپر کوئی قرض ہو تو اس قرض کو تم اسے دور کر دو. او تطرد عنہ جوعا، یا وہ بھوکا پیاسا ہے تو اس کی بھوک میں تم مدد کرو اور اسے کھانا کھلا دو. اور آگے مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، کتنا بڑا ثواب نفلی عبادت مسجد نبوی کے اندر 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ ثواب بتلا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ لِّي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں اور اس کی حاجت کو مکمل کروں، یہ میرے نزدیک اس قدر محبوب ہے کہ میں مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف بھی چھوڑ سکتا ہوں. یعنی مسجد نبوی کے اندر 1 مہینے کا اعتکاف کرنا یہ اس مقابلے میں نہیں ہو سکتا جتنا کہ کسی ضرورت مند آدمی کی ضرورت کو پوری کرنے میں چلا جاؤں، اس میں اتنا بڑا ثواب مل جائے. غور کیجئے کس مسجد کا معاملہ ہے اور کون کہہ رہے ہیں مسجد نبوی کی
بات ہو رہی ہے، جس کا ثواب انتہائی اہم ثواب ہے، اور وہ بھی کیا، 1 مہینے کے اعتکاف کرنے کا ثواب بتلا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر ثواب ملنے والا ہے۔ تو یہ محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے ہی سے ملتا ہے۔ اور آگے دیکھیے، اللہ رب العالمین جو بندوں کو دیتا ہے، ان نعمتوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے اگر دوسرے کی مدد کی جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ بندے اپنے مال و دولت کی حفاظت کے لیے بینک بیلنس کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کتنوں سیکورٹی لگا دی جائے، ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، ڈر رہتا ہے بینک ہی نہ لوٹ جائے یا حکومت اس پہ ہی حملہ نہ کر دے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں جو ڈر رہتا ہے کہ چھاپا مارنے والے مار لے جائیں اور ہمارے مال کو ہڑپ لے جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، مال کی حفاظت کرنی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گارنٹی ہے، اس گارنٹی کی حساب سے مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت، راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم ما بذلوها واذا منعوها نزعها منهم فحولها الى غيرهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو چن لیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، انہیں نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے تاکہ ان نعمتوں کے ذریعہ سے بندوں کو فائدہ پہنچائے، لوگوں کو فائدہ پہنچائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کو چن لیا ہے۔ اور آگے کہا اللہ رب العالمین اسے نعمتوں سے نوازتے رہتا ہے، اور جو نعمت اسے ملی ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھتا ہے جب تک کہ وہ بندوں پر خرچ کرتے رہتا ہے۔ لیکن کہا آگے، اور جب وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، اللہ کی حفاظت اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے سے اس کے مال کو وہاں سے کھینچ لیتا ہے، فَحَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، اور اللہ رب العالمین اس مال کو دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی حدیث ہے، انسان تو غور کرے نہ کرے۔ یاد رکھیے، ایک انسان جو انتہائی کمزور طبقے کا تھا، لیکن چند سال کے بعد وہ بہت بڑا مالدار بن جاتا ہے، اور جو بہت بڑا مالدار آدمی تھا وہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم خود مشاہدہ کر لیتے ہیں معاشرے کے اندر، ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گارنٹی دے رہے ہیں، اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے۔ تو مال کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں بتلاتے ہیں، اس حساب سے اگر کیا جائے تو مال محفوظ رہے گا اور وہ نعمت ہمیشہ برقرار ہمارے سامنے دکھے گی۔ اور آگے دیکھیے، اگر کوئی اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے، حاکم ہے، ذمہ دار ہے، ضرورت مندوں سے اپنے دروازے کو بند کر لیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی وعید بھی سنائی، 24 گھنٹے ان کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، حاجت مندوں کی حاجت سننے کے لیے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ رب العالمین ان کی مدد کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ صحیح ترمذی کی روایت ہے، راوی حدیث عمرو بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجۃ والخلۃ والمسکنۃ الا اغلق اللہ ابواب السماء دون حاجتہ وخلتہ ومسکنتہ، کہ جو بھی امام، جو بھی ذمہ دار یا حاکم وقت اپنے دروازے کو حاجت مندوں کے لیے، مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اپنے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اس کی حاجت اپنے تک آنے نہیں دیتا اور اس کی ضرورت کو نہیں سنتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان کی مدد کے دروازے کو بند کر دیتا ہے اور اس کے اوپر مسکنت چھا جاتی ہے، وہ آدمی کمزور ہوتے چلا جاتا ہے، وہ آدمی مسکین ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین
اسے اپنے ذمے کو اوپر اٹھا لیتا ہے، دروازے کو بند کر دیتا ہے اور نعمتیں اس پہ نہیں آنے لگتی۔ تو یہ وعید ہے ایک ذمہ دار ہونے کے ناحیے سے، ایک حاکم ہونے کے ناحیے سے یہ ذمہ داری ان پر عائد ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نہیں جانتے، جب یہ حدیث ان کی عبارت کے وقت ان تک پہنچی اور انہوں نے اس حدیث کو سنا تو سننے کے بعد اس قدر ان کے اوپر اثر ہوا، وہ تو خود حاجت مندوں کی حاجت کو سنتے تھے، لیکن اس قدر ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ انہوں نے ایک اور الگ سے ایک آدمی کو مقرر کر دیا کہ جو بھی ضرورت مند آتا ہے اس کی ضرورت کو تم سنا کرو اور جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کو مجھ تک پہنچایا کرو۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سن کر دی۔ میرے بھائیوں، حدیثیں بہت ہیں اس تعلق سے، لیکن ایک بات اور میں بیان کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہم مالدار نہیں، ہمارے پاس روپیے پیسے نہیں، ہم کسی کو نوکری نہیں دے سکتے، لیکن ہمارے پاس وہ اتھارٹی ہے، ہماری بات لوگوں میں چلتی ہے، فلاں کمپنی کے لوگ ہماری بات کو مانتے ہیں یا فلاں تاجر ہماری بات کو مان لیتے ہیں، تو کسی غریب کی سفارش کر کے اس کو کام میں لگا دینا یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے، ثواب کا ذریعہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص شفاعت کرے، سفارش کرے، بہتر سفارش کرے، اس کے لیے اس سفارش کے اندر بھی اس کے لیے ایک حصہ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتے یا کوئی حاجت مند آتے تو صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اشفعوا توجروا، تم ان کی سفارش کیا کرو، ان کی حاجت کو صحیح طور پر رکھو تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ یہ حاجت مند ہے، توجروا، اور اس کی وجہ سے تمہیں اجر دیا جائے گا، اللہ رب العالمین کے یہاں اجر ملے گا۔ تو جب مال نہیں تو اس کی سفارش کر کے ان کی حاجت کو، جو لوگ اس حاجت کو پوری کرنے والے ہیں ان تک پہنچا دی جائے تاکہ ہمیں بھی ثواب ملے اور ان کا بھی کام بن جائے۔ تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق دے۔ اے العالمین، ہم میں سے جو حاجت مند ہیں اللہ رب العالمین کو اس کی حاجت کو اپنی غیبی مدد سے دور کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں افعال خیر میں مکمل طور پر حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ